بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ڈاکٹر اسما نعیم اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کے جن پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ: حلال فوڈ، قصاص، وصیت، شراب اور جوا، کون سا مال خرچ کرنا چاہیے، یتیموں کا مال، مشرک عورتوں سے نکاح۔ پیارے دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان آیات میں 3 باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کیا چیزیں کھا سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ جو نعمتیں نازل کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاؤ، لیکن یاد رکھو کہ خون نہیں پینا اور سور کا گوشت نہیں کھانا۔ دوستو، اس میں بھی ہمارے لیے ڈیفینیٹلی حکمت ہے جو کہ سائنسدان جو ہیں وہ آگے آنے والے وقتوں میں ریویل کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے واقعی جو پگ کا گوشت ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی سب چیزیں تم کھا سکتے ہو۔ دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ جانور آپ نے نہیں کھانا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تو کیونکہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دی ہیں اور وہی جو ہے اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کا نام ہی لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو تیسری بات یہاں پہ ایکسپلین کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہاں اگر دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ پھر اجازت دی کہ ہاں اگر جان پہ بنائی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے حرام کھانے کے علاوہ، یا کوئی بیمار ہے جس کے لیے ضروری ہے کھانا لینا ادروائز جو ہے بہت پرابلم ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا نہ ہو۔ دوستو، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دانستہ طور پر نافرمانی کرنا ہوگا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دیکھیے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے دی کہ اگر تمہاری جان پہ بنے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کتنا عزیز ہے کہ جس بات سے انہوں نے روکا خود ہی اس بات کی اجازت دے دی کہ مصیبت میں ہو تو پھر ایسا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 179 یعنی 178 اور 179 میں قصاص کے بارے میں حکم دیا۔ قصاص کا مطلب ہے خون کا بدلہ۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ
اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تو وہ اس آدمی کے رتبے کے برابر جو ہے لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو ان کا آدمی قتل ہوا ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ عزت والا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو نا بہت سارے لوگوں کو مار کے بھی سکون نہیں ملتا۔ اس طرح یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی تھی، اور ایک قبیلہ جو ہے اگر اس کا کوئی شخص مارا گیا تو وہ دوسرے قبیلے کے ایک شخص نے جس نے مارا ہے اس کے بجائے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم دیا کہ ایسا مت کرو۔ اگر تمہارا کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو جس نے اس کو قتل کیا ہے صرف اسی کو ہی قتل کرو۔ اگر اس کو کسی غلام نے قتل کیا ہے تو وہی غلام قتل کرو۔ اگر کسی خاتون نے یہ جرم کیا تو اسی خاتون کو ہی اس کی سزا دو، نہ کہ اس کے بدلے میں تم دوسروں کے بہت سارے افراد کو قتل کر دو۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ بڑے پیارے طریقے سے آپ دیکھیں کہ سفارش بھی کر دی کہ اگر تمہارے بس میں ہے یا تم چاہو تو یہ انسانیت کے شان شایان ہے کہ تم اس شخص کو معاف کر دو، کیونکہ آپ کہہ لیں کہ انسانی بھائی تو ہے وہ تمہارا، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن بھائی ہیں، تو لہٰذا تم جو ہے اس کو معاف کر دو۔ یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے۔ یعنی دیکھیے کہ قتل جیسے جرم میں بھی اسلامی قانون میں راضی نامہ موجود ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر رحم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ مقتول کے گھر والوں کو جو ہے وہ خون بہا ادا کرے معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا مطلب ہوتا ہے جو کامن لا ہوتا ہے، جسے سب مانتے ہیں اور سب کے مطابق وہ آپ کہہ لیں کہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے ایک خون بہا مقرر کر لو، اور اس طرح وہ جو قاتل ہے وہ مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کر دے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ تنبیہ کی کہ اگر وہ قاتل جو ہے وہ زیادتی کرے گا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خون بہا دینے میں کوئی ٹال مٹول کرے گا یا اس احسان کے بدلے میں احسان فراموشی کرے گا، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دوستو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے لوگوں اپنے بندوں کی بہتری چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھو نا تو قصاص جو ہے وہ سوسائٹی کی زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو قصاص میں زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قاتل کو سزا نہیں دیتے ہیں، یعنی جو ہے قانون کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک قاتل کی جان بچاتے ہو نا تو پھر اپنی سوسائٹی کے بہت ساری لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہو، تو ایسا مت کرو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ سب آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم انصاف نہیں کرتے ہیں، ہم مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے، پھر وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 180 سے 182 یعنی 180 سے 182 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کے بارے میں ابتدائی احکامات
جو ہے وہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو کہ ہم سورہ نساء میں انشاءاللہ دیکھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توسیع میں حسب ذیل دو قاعدے بیان کیے۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وراثت کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے کوئی کمی یا پیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت زیادہ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 240 اور 241 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے کام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا جو کہ ہم سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی کہا پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں دونوں کی فکر کرو، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر کتنے رحیم ہے، فرمایا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے یا بچ گیا ہے تو اس میں سے تم جو ہے غریبوں پر خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ بوجھ نہیں ڈالا کہ تمہاری اگر تم خود جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو یا تمہارے پاس خود جو ہے بہت کم پیسے ہیں اور تمہارا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے تو تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، نہیں، کہا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 220 میں فرمایا پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔
اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ دوستو، اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن پاک میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکامات آ چکے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکامات کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورتحال کیا ہے، جس کا جواب پھر سورہ بقرہ میں دیا گیا۔ دوستو، اصل میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، وہ ہر معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جہاں پہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، فکر تو وہی لوگ کریں گے نا جو کہ نیک ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، وہ تو کبھی یہ بات نہیں پوچھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے سختی سے منع کیا، اور اسی طرح مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں سے نکاح کرنے سے سختی سے منع کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی مسلمان غلام یا لونڈی سے نکاح کر لو۔ دوستو دیکھیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے اندر یہ عام ہے کہ مسلمان مردوں نے کافر عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، مشرک عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سی مشرک مردوں کے ساتھ، بہت سے مشرک مردوں کے ساتھ عورتوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صاف صاف کہا کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے کہ اس صورت میں آپ کے بچوں کا کیا ایمان ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا دین ہوگا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے؟ یعنی آپ نے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم امت وسط ہیں، ہم نے تو اپنے دین کو پھیلانا ہے اپنی اگلی والی نسلوں میں۔ تو اس صورت میں ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ اسلام پر قائم نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا۔ اور ویسے بھی میں سوچتی ہوں کہ ایک مسلمان مرد یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے اپنی صرف نفس کی خواہش کی بنا پر کہ وہ اپنے مذہب کی قربانی دے دے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کو فالو نہ کریں۔ آپ دیکھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں جو واضح آپ دیکھیں نشانیاں ہیں، جیسے شاہ رخ ہے یا بہت سے اور ایکٹر ہیں جو مسلمان ہیں اور انہوں نے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق پرورش نہیں پا رہی، اور جو ان کے بچے ہیں وہ بھی جو ہیں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اور ایسا کیوں؟ کیا ہم اپنے دین کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اپنے دین کی قربانی دے سکتے ہیں ہم ایک خاتون سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں ہر چیز عطا کی،
ہر چیز عطا کی جس کا نعمت کرتے ہوئے ہم، جس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ ہم تھکیں، ہم اس کے دین کو اپنی خواہش کے لیے یوں پامال کر دیں، مناسب نہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، اور اگر اپنے دین کی سلامتی کے لیے ہمیں اگر اپنی محبت کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم دیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔